ایک دفعہ ایک شخص ایک پہاڑ کے اوپر پتھر کوٹنے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ پتھر کوٹنے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو راستے میں اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں یہ بڑی محنت کا کام ہے، لیکن مجھے اس کی اجرت بہت کم مل رہی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہ کھانا بھی وہ ایون کے اسی سوچ سے کھاتا ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد آرام کے لیے جب وہ بستر پر لیٹتا ہے، تھکان کی وجہ سے اسے فوراً سے نیند آ جاتی ہے۔ نیند میں وہ خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا ایک خوبصورت گھر ہو جس کا میں مالک ہوں۔ واقعی میں اس کا ایک خوبصورت سا گھر ہوتا ہے اور وہ جس کا مالک ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی کی انتہا کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ اس کی خوشی جو ہے زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتی۔ اچانک سے اس کو ایک شور سنائی دیتا ہے جو کہ شور پولیٹیشین کے گرد جمع ہوئے لوگوں کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پولیٹیشین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں پولیٹیشین ہوتا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیشین دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے جس کے ارد گرد سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ پولیٹیشین بن جاتا ہے، اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اچانک سورج کی روشنی بہت آب و تاب کے ساتھ اس پولیٹیشین کے اوپر پڑتی ہے اور پولیٹیشین بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ پولیٹیشین سب سے زیادہ مضبوط آدمی نہیں ہے، دنیا کا سب سے مضبوط ترین جو شے ہے وہ ہے سورج۔ اب اس کے دل میں سورج بننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ خواہش بھی اس کی دوسری خواہشات کی طرح پوری ہو جاتی ہے۔ اب وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ خواہش بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتی۔ ادھر سے بادل آتے ہیں اور اس سورج کی روشنی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ سورج کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے اور اس شخص کو دوبارہ سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سورج دنیا کا سب سے طاقتور ترین شے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جو سب سے طاقتور شے ہے وہ بادل ہے۔ اب اس کے دل میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب بادل بننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ شخص جیسے ہی بادل بن جاتا ہے تو باقی خواہشات کی طرح اس کی یہ خواہش بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتی۔ ادھر سے ہواؤں کا جھونکا آتا ہے اور اس بادل کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتا ہے۔ اب اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور شے بن چکا ہے، لیکن یہ خواہش بھی اس کی دوسری خواہشات کی طرح زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتی۔ وہ یہ ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اب میں اپنی خواہش کے مطابق چاہے تیز چلوں، چاہے ایک آندھی کی شکل میں چلوں، تو اچانک وہ آندھی کی شکل میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کو روک لیتی ہے، اور وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں جو ان ہواؤں کو بھی روک لیتے ہیں۔ اب اس شخص کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں ایک پہاڑ ہوتا جو ان ہواؤں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں دوسری خواہشات کی طرح یہ بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اب پہاڑ بن جاؤں اور میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جاؤں۔ تو وہ شخص پہاڑ بن جاتا ہے، لیکن پھر وہ ایک جانی پہچانی سی آواز کو دوبارہ سے سنتا ہے۔ اب وہ آواز اس کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کہ اب وہ شخص بن جائے جو ان پتھروں کو، ان پہاڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ وہ آواز اسے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، لیکن وہ اب وہ شخص بن نہیں پا رہا۔ اسی بوکھلاہٹ کے اندر، اسی ڈر کے اندر، اسی ٹینشن کے اندر وہ دوبارہ سے اٹھتا ہے اور سامنے مرر میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہاں پہ، لیکن اب وہ دوبارہ نہیں بن پاتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب یہ وہی شخص ہے جو پہاڑوں کو توڑتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ نوازا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنے آپ پر یقین رکھیں، اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ آپ جو ہیں، آپ جیسے